اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج کی تقریب کا میزبان محمد منصور احمد آپ سے مخاطب ہے۔ انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کی جانب سے میں آپ تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے درس کا موضوع ہے القرآن کیا کہتا ہے صلاۃ یا نماز کے بارے میں۔ خواتین و حضرات، انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر میں درس دیے جانے سے متعلق طریقہ کار سے آپ واقفیت اچھی طرح رکھتے ہیں، لیکن کچھ خواتین و حضرات جو آج یہاں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، ان کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس طریقہ کار کی وضاحت کی جائے۔ آج کے درس کے موضوع سے متعلق آیات پر مشتمل کتابچے آپ کو دیے گئے ہیں۔ ان کتابچوں کے ساتھ ایک قلم اور کاغذ بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ ان کتابچوں میں آیات جس ترتیب سے موجود ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آج جناب محمد شیخ ان آیات کی وضاحت اپنے درس میں فرمائیں گے۔ یہ کتابچہ جناب محمد شیخ نے تالیف کیا ہے۔ اس کتابچے کو کھولنے پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے دائیں صفحے پر عربی آیات لکھی ہوئی ہیں قرآنی حوالے کے ساتھ، اور اس کے سامنے بائیں صفحے پر ان آیات کا اردو ترجمہ موجود ہے۔ خواتین و حضرات، آپ سے درخواست ہے کہ دوران لیکچر کوئی سوال نہ کریں۔ ذہن میں آنے والے سوالات آپ دیے گئے کاغذ پر نوٹ فرما سکتے ہیں۔ درس کے اختتام پر سوال و جواب کا دورانیہ ہوگا، اس میں آپ اپنے سوالات جناب محمد شیخ سے براہ راست پوچھ سکتے ہیں۔ سوال پوچھنے کے طریقہ کار سے متعلق درس کے آخر میں وضاحت کی جائے گی۔ اب میں درخواست کروں گا جناب محمد شیخ سے کہ وہ روسٹرم پر تشریف لائیں اور آج کے درس کے موضوع القرآن کیا کہتا ہے صلاۃ یا نماز کے بارے میں آیات کی روشنی میں خطاب فرمائیں۔ جناب محمد شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے صلاح، جس کا اردو میں ترجمہ نماز کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ سوال بیسیکلی نماز کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یہ زیادہ سوال جب نان مسلمز، جب مسلمان ہوتے ہیں یا وہ مذہب کی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، اس زمانے میں لوگ یہ اس ٹائپ کا سوالات زیادہ کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ تو یوں سمجھیے کہ کبھی بھی کسی زمانے میں بھی یا آج بھی اگر آپ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیں یا سمجھنا چاہیں اور اس کے مطابق سوچ اور فکر کرنے کی کوشش کریں گے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نماز کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے؟ اگر آپ قرآن پہ ہی زیادہ توکل کرتے ہیں یا قرآن ہی پہ زیادہ زور دیتے ہیں سمجھنے کے لیے، تو یہ سوال جو ہے اتنا کامن ہے کہ
اس لیے اس کا بیان بھی کیا جا رہا ہے کہ نماز کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا قرآن کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، پھر اس کے بعد نماز اپنے الفاظ میں. یہ ہم سب کو معلوم ہے، چاہے کسی نے پڑھا ہو قرآن یا نہ پڑھا ہو، کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اس کتاب کے اندر جو اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی خطاب کیا ہے یا ایھا الناس کہہ کے، اور نبی اور رسولوں کو بھی خطاب کیا ہے. ان کے ذریعے بھی ہم تک یہ پیغام ہمیں پہنچایا ہے. تو بیسیکلی آپ یہ سمجھیں، قرآن مجید جو ہے کتاب اللہ کی، وایا جبرائیل علیہ السلام اور بقیہ پیغمبر انکلوڈنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ انفارمیشن آج ایگزسٹ کر رہی ہے ہمارے پاس. وہ میڈیمز ہیں، یہ وہ ذریعے ہیں. رسول جتنے بھی قرآن مجید میں مینشن ہیں، انکلوڈنگ جبرائیل علیہ السلام، روح الامین اور انبیاء اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام جو ہے انسانوں تک پہنچایا جا رہا ہے. اب یہ صلاح جو ایک لفظ ہے، اس کا ایک لفظی معنی ہے. اس کو انگریزی میں اگر آپ دیکھ لیں تو زیادہ، کیونکہ لینگویج اردو جو ہے محدود لینگویج ہے، انگریزی ذرا وسیع لینگویج ہے. اس کے معنی ہے پریئر. جب پرے کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ پرے کر رہے ہیں، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق قائم کر رہے ہیں. پرے کے معنی اردو میں. نماز کے تو نماز کے کوئی معنی نہیں بنتے ذہن میں، بس یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں، یا ہندی میں کیا کہتے ہیں، وہ پوجا کر رہے ہیں. تو یہ لفظوں میں پرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اور آپ کا ایک رابطہ ہو رہا ہے، ایک واسطہ، ایک کمیونیکیشن ہو رہا ہے. جیسے اگر فرض کہ میں آپ سے مخاطب ہوں یا ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ پرے نہیں کہلائے گی. کمیونیکیشن کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. اسی طرح اگر میں ٹیلی فون کے ذریعے بات کر رہا ہوں آپ سے تو وہ پرے نہیں کرائے گی. یا میں ای میل کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے انسان ایک دوسرے سے لیٹر لکھ رہا ہے، ای میل کر رہا ہے، کمپیوٹر کے ذریعے بات کر رہا ہے، اتنے سارے میڈیمز آ گئے. تو آپ بات چیت جب ہم کر رہے ہیں آپس میں تو ہم اس کو بات چیت کہہ رہے ہیں. لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ کی بات آپ سمجھ رہے ہیں یا اس کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو وہ پرے کہلاتی ہے. اللہ کا کلام سے تعلق آپ کا، انسان کا، تو پریئر کر رہے ہیں، پریئر. تو جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، ہندو مذہب ہے، کرسچن مذہب ہے، جوڈازم ہے، بدھسٹ مذہب ہے، یہ سب کوئی جھک کے، کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، نیل ڈاؤن کر کے، کوئی یوں کر کے مختلف انداز سے وہ اللہ سے پرے کر رہا ہے، اللہ سے بات چیت کرنا چاہ رہا ہے. اے اللہ تعالیٰ، اے گاڈ، میری سن لے. مطلب اس طرح جو بات کر رہا ہے وہ اللہ سے پرے کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اللہ جواب نہیں دے رہا. انسان پوری کوشش کر رہا ہے اپنی پوری سنسیریٹی سے. ہر مذہب کا آدمی کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہاں سے اس کو جواب نہیں آ رہا. تو اس لیے میں انٹروڈکشن میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ بھی بات کر رہے ہیں اور آپ کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ نے باتیں لکھی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل، اگر میں چاہتا ہوں اس دنیا میں میری اچھی زندگی گزر جائے تو میں، اللہ نے دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہم کو اس دنیا میں اچھی زندگی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں اچھی زندگی دے، وقنا عذاب النار، اور مجھے عذاب سے بچا لے. تو یہ میں نے کہا، لیکن یہ میرے ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہیں، یہ اللہ نے کلام میں اپنے کتاب میں ہمارے انسانیت کے لیے اس کو پکارنے کا ایک طریقہ بیان کیا ہوا ہے. تو قرآن مجید میں رسولوں کا بیان بھی ہے، اللہ کا بھی بیان ہے، اور انسان کی طرف سے بات لکھی ہے. الحمدللہ رب العالمین، خاص تعریف ہے رب العالمین کی. تو انسان کی طرف سے بات بھی لکھی ہے اور اللہ کی طرف سے جوابات بھی لکھے ہوئے. تو یہ اللہ کی طرف بات، اللہ کی طرف ہماری التجا، ہماری دعا، ہمارے اپنے الفاظ نہیں ہیں، وہ اللہ ہی نے بھیجے ہوئے الفاظ ہیں جس کے ذریعے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں صلاح. صلاح مطلب پریئر مطلب بات چیت اللہ سے. تو ٹو وے کمیونیکیشن جو ہو رہا ہے صرف قرآن کے ذریعے انسان اللہ سے کر رہا ہے. یہ بات امپورٹنٹ سمجھ لیں. آپ
ٹو وے کمیونیکیشن جب ہوتی ہے تو کمیونیکیشن اسٹیبلش ہوتا ہے. تمام دنیا کے مذاہب میں ایک طرفہ بات کی جا رہا ہے, اے خدا ہماری یہ کر لے. اور اگر آپ کو صحیح معنوں میں آج صلاح اگر سمجھ میں آ گئی تو آئندہ سے آپ کی جو نمازیں ہیں وہ دو طرفہ ہو جائے گی, ورنہ ایک طرفہ ہے. کیونکہ آپ پڑھ تو قرآن رہے لیکن سمجھ تھوڑی رہے کیا کہنا اللہ سے آپ, اور جب سمجھ نہیں رہے آپ تو آپ کا کمیونیکیشن نہیں ہو رہا اللہ سے. وہ عربی میں بس ایک چیز پڑھ لی. ایکچوئل مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنا, جس کے واسطہ, واو سین توئے, واسطہ اللہ کے واسطے, یہ تعلق جو ہے یہ ہے نماز کا معنی. تو اس میں قرآن مجید میں, اس لیے میں انٹروڈکشن بتا رہا ہوں, قرآن مجید میں اللہ کی طرف سے بھی بیان ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, بے شک ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. اور اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستہ دکھا دے, ہماری طرف سے بات لکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو طرفہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور ہم کو یہ دو طرفہ ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہم آیات نماز میں پڑھتے ہیں. جب ہم نماز میں صرف آیات دہرا رہے ہوتے ہیں تو آپ کہاں ہیں؟ آپ بول رہے ہیں کیا؟ آپ تو صرف وہ بول رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں بتایا. تو اس وقت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کون سی بات ایسی کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں, وہ کون سی بات کہ جس سے آپ کا تعلق بن رہا ہے, وہ نماز میں آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ نماز کیا ہے. یوں تو ہم الحمد تو سبھی پڑھ رہے ہیں, الحمد کے معنی نہیں ہے آپ یہ سمجھے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے. کلام کس کا ہے؟ اللہ کا, ہمارے لیے بھیجا, الفاظ بھی اس نے بتائے. میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتا. جیسے فرض کریے میری زندگی میں ایک پرابلم ہے اور میں وہ چاہوں کہ نماز میں اللہ اکبر, اے اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ہے میرا, یہ تو کر دے, بہت پریشان ہوں, یہ نہیں کہہ سکتا میں. یہ دنیا کے تمام لوگ کہہ رہے ہیں, مگر وہ پریشانی کی مطابقت میں آیت ہے ایک, وہ آپ کو معلوم نہیں ہے, وہ مجھے معلوم ہے. وہ آپ مجھے پریشانی بتائیں, میں آیت بتاؤں گا آپ کو, تو وہ آپ نماز میں دہرائیں تو آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی, یہ پرابلم آسان ہو جائے گی. کیونکہ ہم سب ایک ہی نفسیات پہ بنائے گئے ہیں اور ایک ہی وجہ کی ہماری سوچیں ہیں اور ایک ہی وجہ کی ہماری پریشانیاں ہیں, تو وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. اور اللہ نے وہ کسی کا سوال کہ میں نے ڈھونڈا ادھر آیت مل گئی, فلانے کے سوال ہے تو ادھر آیت مل گئی. تو اس ذریعے کے تحت آپ اس سچویشن کے مطابق وہ آیتیں تلاوت کریں سورہ فاتحہ کے بعد, جس سے آپ کی زندگی میں جو مسئلہ چل رہا ہو, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی کمیونیکیشن اسٹیبلش محسوس کرتے ہیں آپ, اور آپ کا اللہ سے ایک تعلق بن جاتا ہے. یہ واسطہ ہے نماز جو ہے. تو یہ میں نے اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے نماز کا طریقہ. جبھی پوری دنیا کا انسان نام کے مسلمان جو لیبل مسلمز ہیں وہ بھی پوچھ رہے نماز کا طریقہ کیا ہے, کہ ہم اللہ سے کیسے واسطہ کریں, ایسے کمیونیکیٹ کیسے کریں. قیام, رکوع, سجدہ تو پتہ ہے, رٹی ہوئے الفاظ بھی پتہ ہے, لیکن ان کو کمیونیکیشن ہو نہیں رہا. انشاءاللہ جب آپ لیکچر ختم ہوگا اللہ نے چاہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے جو تھوڑے سے صلات کے جو لفظی ترجمے میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, اس کے ڈکشنری میننگ اس کے ساتھ بتا رہا ہوں. اللہ کے ساتھ مخلصانہ اور پرہیزگارانہ طور پر روحانی رابطہ. ایک روحانی رابطہ میں نے کہا نا, رابطہ اللہ کے ساتھ قائم کرنا ہے. روحانی رابطہ یعنی آیات کی جو اسپرٹ ہے, ایسنس ہے, اس کی روح ہے, اس کے ذریعے آپ رابطہ قائم کر رہے ہیں. اب اللہ سے التجا کرنا وہ کیسے کریں گے, وہ آیات میں لکھا ہوا ہوگا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اے رب ہماری مغفرت کر دے ہمارے گناہوں کی, وہ بھی آپ کو آیت میں مل جائے گا. اس کا شکر کرنا, شکر کرنے کی بھی آیتیں ہیں. اس کی حمد کرنا, تو تعریف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو سورہ فاتحہ تو مسٹ ہی, اس میں تعریف تو ڈیفینیٹ ہے, تو وہ ہے. یا اس کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف. قرآن میں اللہ تعالیٰ خود آیتوں میں وضاحت کر رہا ہے کس طرح انسان غلطی کرتا ہے, اس کی اصلاح کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے قرآن مجید میں. تو وہ آیت آپ اس کو دہرائیں گے اور اس غلطی کو اعتراف کریں گے, آیت کو یاد کریں گے, وہی آیت دہرائیں گے, تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایک صدقہ ہے, پورا پروسیجر ہے. وہی آیتوں کو آپ اگر اس طرح کریں گے تو آپ کو اعتراف کر رہے ہیں. یا اس کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے نماز قائم کرنا. اکیلے میں یہ سب کے ساتھ مذہبی احکامات پر عمل کرنا, یعنی احکامات جو قرآن مجید میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, یعنی ایسا کرو اور ایسا نہ کرو. جیسے روزے رکھو تو ہم روزے رکھ رہے ہیں, تو قرآن میں ہے, تو ان ڈوز اور ڈونٹس کو بھی ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے نماز میں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, روزے تم لوگوں پہ لکھ دیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ لکھے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو یہ بھی ایک احکام ہمیں پتہ چل گیا. اس احکام کو بھی دہرانا نماز کے اندر ہم دہراتے ہیں. تراویح میں پورا قرآن ہی دہرا دیا جاتا ہے. تو یہ ایک میڈیم ہے,
مطلب آپ کے ذہن میں آنا چاہیے نماز ایک میڈیم ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک رابطہ ہے، ایک واسطہ ہے اللہ سے آپ کی کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو. تمام انبیاء کی نمازی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو قرآن جو نازل کیا یا وحی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور انبیاء پر بھی وحی آئی اور نازل ہوا. اسی طرح ہم بھی نماز کے ذریعے ایک رابطہ قائم کریں، یہ ہے اس کا مین مقصد نماز کا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے قرآن میں نماز جو لفظ آیا نیکسٹ پیج پر، مختلف انبیاء اور دوسروں کے ساتھ صلاۃ نماز کے حوالے. یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز جو ہے یہ کچھ 14 سال پہلے سے نہیں ہے، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے. یہ دیکھیں آپ سورہ مریم 19 سورت ہے، اس کی 58 اور 59 آیت میں آدم اور اس کی ذریت کے ساتھ نماز کا ذکر آیا اس آیت میں. یہ میں ریفرنسز دے رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آدم اور اس کی ذریت کے ساتھ نماز کا ریفرنس آیا. مریم سورہ 19 58 اور 59، نوح علیہ السلام اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے ان کے ساتھ بھی نماز کا ذکر آیا. پھر مریم 19 58 اور 59 میں ابراہیم اور اسرائیل علیہ السلام کی ذریت بھی اس میں مینشن ہے. پھر سورہ مریم 19 سورت ہے، اس کی 55 آیت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بھی نماز کا لفظ ہے، نماز آیا. سورہ ہود 11 سورت ہے، اس کی 87 آیت شعیب علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، ان کے ساتھ بھی صلاۃ کا ذکر ہے. پھر سورہ طہ 20 اس کی 14 آیت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی نماز کا ذکر ہے. سورہ آل عمران 3:39 زکریا علیہ السلام کے ساتھ صلاح کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے. مریم 19 اس کی 31 آیت عیسیٰ السلام کے ساتھ نماز کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2-3 آیتیں ہیں، توبہ 9 103، پھر سورہ نساء 4:102 اس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، سورہ مزمل 20 آیت، یہ تینوں آیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نماز کا ذکر ہے. آل عمران 3 اس کی 43 آیت مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی ذکر ہے. لقمان 31 اس کی 17 آیت میں بھی لقمان علیہ السلام کے ساتھ بھی ذکر ہے نماز کا. اچھا مریم 19 اس کی 58 اور 59 ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل ان کی ذریت کے ساتھ بھی نماز کا ذکر ہے. البقرہ 83 آیت بنی اسرائیل ان کے ساتھ بھی نماز کا ذکر ہے. البقرہ 153 ایمان والوں کے ساتھ نماز کا ذکر ہے. سورہ نساء 4 اور اس کی 142 آیت منافق لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. منافق وہ لوگ ہیں جو مان بھی رہے ہیں نہیں، کنفیوز لوگ، وہ بھی نماز قائم کر رہے ہیں. تو یہ میرا بتانے کا بھی صرف یہ مقصد تھا کہ جو نماز ذریت آدم نے پڑھی یا ابراہیم علیہ السلام کی جتنے بھی ذکر ہے وہ ایک کانسٹنٹ نماز ہے. جو بھی نماز کا ذکر میں نے تمام ان کے حوالے بتائے ہیں آپ کو، یہ کہیں نہیں کہ 40 سے 30 ہو رہی ہیں، 20 سے 10 ہو رہی ہیں، یہ 10 سے 5 ہو رہی ہیں. 100% جہاں بھی نماز کا ذکر ہے وہ ایگزیکٹلی وہی نماز کا ذکر ہے، اس میں فرق نہیں ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ذریت آدم تھے وہ بھی نماز قائم کر رہے ہیں، اسرائیل علیہ السلام وہ بھی نماز قائم کر رہے ہیں. سارے لوگ جو نماز قائم کر رہے ہیں تو 100% وہ ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی کبھی بھی اس میں تبدیلی اور چینج نہیں ہے، اور نہ وہ 50 سے 5 ہوئی. یہ ہے اصل بات سمجھانا، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ کو یہ دیکھیں گے ہم سب سے پہلے کہ نماز میں ایک تو ہوتی ہے ہم تنہا صلاۃ قائم کرتے ہیں اکیلے میں، اور ایک یہ ہوتے ہیں کہ گروپ کے ساتھ قائم کی جاتی ہے. تو جو تنہا صلاۃ قائم کر رہا ہے کوئی بھی آدمی یا عورت، وہ بیسیکلی امام ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب بھی آدمی امامت میں ہے وہ تلاوت کرتا ہے، باقی پیچھے خاموش کھڑے رہتے ہیں مقتدی لوگ جو ہوتے ہیں. اور اگر آپ اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ خاموشی میں نماز پڑھتے اٹھے بیٹھا ہے. تو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، وہی پڑھنا پڑتا ہے جیسے کہ امام پڑھ رہا تو وہ ایک طرح سے امامت کر رہا ہے. تو اب سب سے پہلے ہم نے قرآن میں ہی دیکھنا ہے کہ امام کا ذکر ہے، تو وہاں سے ہم چلیں گے. دیکھیں سورہ البقرہ 2 آیہ 124 وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کلمات کے ساتھ آزمایا، پس اس نے ان کو پورا کر دیا.
اس نے کہا بے شک میں تجھے انسانیت کے لیے امام بناؤں گا. اس نے کہا میری ذریت میں سے بھی. تو اس نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. اب یہ آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات ہیں، ورڈز. یہ کلام جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کے ورڈز ہیں، بھی کلمات. اللہ کے جو ورڈز ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس ورڈ سے اس کی اسپرٹ آتی ہے، سینس، ایسنس، اسپرٹ، اس کی روح. یعنی میں بول رہا ہوں، کچھ بھی میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگ میرے الفاظوں کو سن رہے ہیں اور الفاظ کو سننے کے بعد ایک سینس ڈرا کر رہے ہیں، ایسنس، وہ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سملرلی جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے عربی میں اور اس کا ٹرانسلیشن پڑھا جاتا ہے تو آپ اپنی زبان میں اس کی روح کو سمجھ رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کلمات یعنی کلام ورڈ سے آزمایا، یعنی ورڈز دیے اور یہ دیکھا کہ وہ سمجھ کے بعد انہوں نے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد، اللہ کی بات سننے کے بعد، ان کے ورڈز کو سننے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے پورے کر دکھائے، یعنی انہوں نے اس پہ پورا عمل کیا. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میں تجھے انسانیت کا امام بناؤں گا. جب وہ اس ورڈز پہ پورے اترے ابراہیم علیہ السلام تو تمام انسانیت کا امام بنا دیا. تو انہوں نے فوراً یہ چاہا کہ میری جو ذریت ہے، آف سپرنگز، ابراہیم علیہ السلام کی جو آف سپرنگز ہو گئے یعنی نسل در نسل کنٹینیوٹی میں، کہ اس میں بھی کوئی امام ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یعنی اس میں بات یہ چھپی ہوئی ہے، جو اتباع ابراہیم علیہ السلام کریں گے ان کو بھی امامت ملے گی، لیکن ظالم جو ہوں گے ان کو امامت نہیں ملے گی، ادروائز ملے گی. یہ اس میں ہمیں سب سے پہلے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانیت کا امام بنایا. قال انی جاعلک للناس اماما، کہا کہ تمام انسانیت کو کا میں امام تجھ کو بناؤں گا. تو ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانیت کا امام بنایا گیا. انہوں نے قال ومن ذریتی، کہا میری ذریت سے. قال لا ینال عہد الظالمین، کہا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. تو امامت جو ہے ہمیں پتہ چلی کہ امام جو ہے مسجد کے اندر جو امام کھڑا ہوتا ہے وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام. ایک مطلب آگے کس طرح ہوگا، مطلب یہ امام وہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے امامت میں. اب دیکھیے سورہ الانبیاء میں 21 اور 73، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے یہ بریکٹ میں انبیاء اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اس سورہ انبیاء کی 21 کی 73 آیت کے جو کانٹیکسٹ ہے، جو اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس میں انبیاءوں کا ذکر آ رہا ہے. تو ہم نے ان انبیاءوں کو امام بنایا تاکہ وہ ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کریں، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے کی وحی کی، اور یہ وحی کی کہ صلاح نماز قائم کریں اور زکوٰۃ جواز دیں اور ہمارے لیے بندے نوکر ہو جائیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاءوں کو، یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہو گئے اور بقیہ انبیاء جتنے بھی ہیں، سب کو امام بنایا. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب کو، کیونکہ پیچھے اس کا کانٹیکسٹ قرآن مجید میں انبیاءوں کا ذکر آ رہا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے بنایا تمام انبیاءوں کو ائمہ، ہمارے امر سے وہ ہدایت کرتے تھے. اور یہاں پر دیکھیے آیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف کہ اچھے کام کرو، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور صلاۃ قائم کرو. تو انبیاء کو وحی کر کے صلاۃ قائم کرنے کا طریقہ سمجھا دیا. ہم تو نبی نہیں ہیں نا، سکھا دیا. اب ہم تو نبی کے فالوورز ہیں، نبی اور رسول کے فالوورز ہیں. تو وہ طریقہ کار انبیاء کو جب اللہ نے سکھایا تو مختلف طریقے نہیں سکھائے، نہ مختلف نمازیں 50 یا 25 یا 5، جو بھی صلاۃ کا طریقہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں لیکچر سے، وہ ایگزیکٹلی تمام انبیاء کو کی وہی. اس سے مطلب یہ نہیں کہ اس کو وہی کو کچھ کہہ دیا تم 50 پڑھا لو، کوئی 26 پڑھا لے، کوئی 10 پڑھا لے، کوئی 18 پڑھا دے. ایک نماز کا طریقہ کار سب کو وہی کر کے بتا دیا، سارے انبیاء کو، اور سب امام ہیں. اب دیکھیے یوں تو ہمارا تمام مساجد کا جو قبلہ رخ ہے، قبلہ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہے. تو یہ کیا وجہ ہے، کیوں ہے کعبے کی طرف، وہ دیکھیں اس کی وجہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں. آل عمران 396، اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، بے شک یہ پہلا گھر ہے وضع کیا لوگوں کے لیے جو بکہ کے ساتھ ہے، یہ مبارک جگہ ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. تو تمام
انبیاء جو ہیں، جتنے انبیاء ہیں، اور اللہ نے اب فزیکلی دنیا میں ایک جگہ بتائی، ایک جگہ جس کو کہتا ہے یہ پہلا گھر ہے، جس کو ہم سب جانتے ہیں کعبہ. ان اول بیت، یہ پہلا گھر ہے، تمام انسان کے وضع کیا گیا. للذی ببکہ کے ساتھ ہے، مبارکم وہدی للعالمین، یہ مبارک جگہ ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کو جیسے کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت متقین کے لیے. اب یہ پہلا گھر جو ہے یہ ہدایت کی جگہ ہے اور مبارک جگہ ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس گھر سے ہم کیا ہدایت لیں، اس گھر سے ہم نے کیا ہدایت لینی ہے اور مبارک جگہ کیا ہے وہ. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ھدی للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے اللہ کا گھر جو پہلا گھر ہے وہ ہدایت کی جگہ ہے. تو سورہ البقرہ 2 اور آیہ 144، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. تحقیق ہم تیرا چہرہ آسمان میں حرکت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بس ہم ضرور تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا. بس اپنے چہرے کو مسجد حرام کا حصے کی طرف پھیر لو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو بس اپنے چہروں کو اس کے حصے کی طرف پھیر لو. اب پتہ چلا کہ مبارک جگہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. تو پہلے ابراہیم علیہ السلام، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ اس آیت کی طرح بتا رہا ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم تیرا منہ آسمان میں ایسے حرکت کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آسمان میں ہلتا کس طرح، یہ دیکھیں آپ. دیکھیے اگر آپ کسی میدان میں چلے جائیں یا سمندر میں چلے جائیں تو آپ کا جو میکسیمم آپ ایسے دیکھیں تو آسمان جو ہے نا وہ ایسے آئے گا اور بالکل آپ کی جو اسٹریٹ آنکھیں ہیں نا اس طرح مل جائے گا اس سے ہورائزن پر. کہنے یوں آسمان ہے مگر یوں دیکھتے ہیں آسمان ایسے لگے نیچے آ گیا، اور بالکل ہورائزن پہ سمندر پہ آپ جا کے خاص طور پہ دیکھیں وہ مل رہا ہوتا ہے. اور اگر میں کہوں آسمان میں دیکھنا، آسمان میں ہلانا اپنے چہرے کو، تو وہ آسمان میں ایسے ہلے گا، کیونکہ آسمان تو سامنے ہے نا، یوں اوپر بھی ہے. لیکن میں اگر سامنے دیکھوں تو میں ایسے دیکھوں گا. اور میں کہوں آسمان کی طرف دیکھیں آپ، تو یوں دیکھنا ہوگا آسمان کی طرف مطلب ٹورڈز. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس آیت کا ترجمہ ایک حدیث بھی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں وہ آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے، جبکہ یہاں ترجمے میں لکھا ہے وجهك في السماء، آسمان میں منہ ہل رہا ہے، حرکت ہو رہی ہے، موومنٹ ہو رہی ہے. تو موومنٹ جو ہوگی وہ میرے حساب سے سامنے آسمان ہے تو لیفٹ رائٹ ہو رہی ہے، اس طرح دیکھ رہے ہیں آپ. یہ جو باڈی لینگویج میں یہ جو موومنٹ ہے، یہ ایک موومنٹ ہے اور ایک یہ والی موومنٹ ہے. تو یہ کیا ہے لینگویج میں؟ یس. اور یہ کیا ہے؟ نو. تو میرے حساب سے موومنٹ تھی نو، یعنی ان کا ڈائریکشن کدھر بھی نہیں تھا جو کہہ رہے ہیں جیروسلم کو پہلے منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. نو. اور یہ کہہ رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. یس، جیروسلم کی طرف تھا میرا منہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یس کروا کے. اور اگر آسمان کی طرف لے کے جائیں گے اور نیچے لے کے آئیں گے تو جیروسلم تو پھر بھی نہیں آ رہا کہ جیروسلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے وہ. تو کیا وہ جیروسلم کی طرف آسمان کیا جیروسلم میں کیا؟ تو کہہ رہا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم تیرا منہ آسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اسٹیٹ آف لائک دس کنفیوژن. فلنولینک قبلۃ ترضاها، تجھے ہم لوٹا دیں گے اس قبلے جس سے تو راضی ہو جائے گا. تو لوٹائیں گے اس قبلہ جس سے تو راضی ہوگا. اس کے معنی قبلہ وہاں آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا، اول گھر جو مبارک جگہ ہے تمام جان والوں کی ہدایت کے جو آیت ہے، تو اسی طرف لوٹا دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا، اس قبلے کی طرف جس سے تو راضی ہو جائے گا. فولی وجهك شطر المسجد الحرام، تو اپنے چہرے کو لوٹا لو مسجد حرام کے حصے کو. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور جہاں کہیں سے لوگ نکلے وہ اسی طرف منہ اپنا لوٹا لیں. اب دیکھیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ قبلہ جو ہے اس کے میں معنی بتا دوں. قبلہ کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں ڈائریکشن آف بلیف، ایمان کی سمت. ایمان جو بلیف ہے اس کی سمت کیا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے ذریعہ محمد رسول اللہ کہتے تم اپنے چہرے کو لوٹا لو مسجد حرام کے حصے کو. حصہ جو ہے نا شطر کے معنی، اب میں کہوں الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. تو یہاں لکھا ہے تم کس طرح لوٹاؤ اپنے چہرے کو مسجد حرام کے حصے کو. تو دیکھیے کعبہ جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ کعبہ جی
مکے میں کہاں پر ہے جی؟ سینٹر تو ہے، کہاں پر ہے؟ ہاں، مسجد حرام میں. مسجد حرام ایک مسجد ہے، اس کے اندر کعبہ ہے. تمام دنیا کی مساجد صرف مسجدیں ہیں، لیکن مسجد حرام واحد مسجد ہے ورلڈ کے اندر جس کے اندر کعبہ ہے. تو یہاں پر یہ نہیں کہ تم کہہ رہے تم مسجد حرام کا حصہ بن جاؤ. تو مسجد حرام میں اگر آپ دیکھیں، اگر آپ جو نہیں گئے اور جو جائیں وہاں جائیں، اللہ کرے جائیں اور دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہاں پر کنٹینیوس نان سٹاپ، کیا کہا میں نے؟ کنٹینیوس نان سٹاپ طواف ہوتا رہتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ کنٹینیوس نان سٹاپ مقام ابراہیم ہے. ابراہیم السلام کا جب مقام ہے، امام جہاں کھڑے ہوتا ہے، ابراہیم مقام ابراہیم آئے گا آگے، وہاں صلاح قائم ہے. 2 نفل صلاح، 2 نفل صلاح، 2 نفل صلاح. عمرہ ختم ہوتا ہے صلاح قائم کرتے ہیں، عمرہ ختم 2 نفل ہے وہ، اور کنٹینیوس نان سٹاپ ہے. نان سٹاپ کا مطلب کہ رک ہی نہیں رہا وہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی 2 چیزیں ہو رہی ہیں. اور ویسے اگر دیکھیں جب طواف ہو رہا ہوتا ہے اور جیسی ہی نماز کا فرض نماز کا ٹائم آتا ہے تو طواف رک جاتا ہے. فرض نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جیسی رکتا ہے تو سارے وہاں پر صلاح قائم کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے صاحب؟ اب دیکھیں یہ مسجد حرام میں 2 کام ہو رہے ہیں، اور طواف ہو رہا ہے اور صلاح قائم ہو رہی ہے. تو اس 2 چیزوں میں سے مسجد حرام کا شطر، یہاں کہہ رہے تم لوٹ جاؤ مسجد حرام کے شطر کو، حصے کو. تو مسجد حرام وہ واحد جگہ ہے جس میں ثانی 2 کام انجام دے رہی ہے، ایک صلاۃ قائم کر رہی ہے اور ایک طواف کر رہی ہے. تو ہم شطر کیسے ہم نے لیا؟ جہاں کہیں بھی ہم ہیں اس کے حصے کو ہم یہاں لیا ہے. پاکستان میں، امریکہ میں، چائنا میں، جاپان میں کیا لے کے آئے؟ نماز. عمرہ طواف کے لیے، حج کے لیے ہم کو مکے جانا پڑے گا، مسجد حرام. صحیح ہے؟ تو شطر کا مطلب مسجد حرام کا حصہ جو ہے وہ یہ ہے، مسجد حرام میں 2 کام ہو رہے ہیں ہر وقت، ایک صلاۃ قائم کی جا رہی ہے اور ایک طواف ہو رہا ہے. تو طواف کرنے کے لیے ہمیں وہاں جانا پڑے گا، اور جہاں بھی ہو تم، وہ کہتا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں سے بھی تم نکلو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم اس کے شطر کی طرف اپنے چہرہ کر لو. تو جتنی بھی مساجد دنیا میں ہیں جو کعبے کو فیس کر رہی ہیں، وہ اصولاً بیسیکلی وہ شطر المسجد حرام ہے. وہ مسجدیں جو ہیں وہ اس مسجد کا شطر حصہ ہیں. جتنی مساجد دنیا میں ہیں جن کا منہ کعبے کی طرف ہے، وہ اس مسجد حرام کا حصہ بنی ہوئی ہیں. اور اس میں جو ہم صلاۃ قائم کر رہے ہیں، ہم وہ حصے کو قائم کر رہے ہیں جو وہاں ہو رہا ہے صلاۃ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ حصہ اس طرح مسجد حرام کا حصہ بننا ہے.